بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، ساتھیوں، آج پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی ایک فضا بن چکی ہے۔ بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی اپنے کو نہیں دیکھ رہا، رشتہ داروں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے پر تیار ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ تعلیمات اللہ کے نبی کی نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم کریں، بلکہ اللہ نے جو نبی کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے امت کو جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی کے لیے آپ حضرات کو میں ایک حدیث، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ظلم کرنے سے انسان بھلائی نہیں پاتا بلکہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت کو پیش کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو۔ تم سب کیا ہو؟ گمراہ ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں، سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سوائے اس کے جسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملے، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو۔ اللہ سے کیا مانگیں؟ ہدایت مانگیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو۔ تم سب کیا ہو؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں پلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب ننگے ہو، برہنہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے، تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نہیں نفع پہنچا سکتے۔
میرے بندو اگر، کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالی کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے جنات، پوری دنیا مل کر کے بیک وقت اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہوں کی معافی کرا لے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات جیسے تھی وہ سے ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم پوری دنیا مل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب مل کر کے کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں، کیا کریں؟ مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگیں، اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، جو اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں، کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی بھاشا میں مجھ سے وہ مانگ رہا ہے، مجھ سے وہ طلب کر رہا ہے، کسی بھی بھاشا کے اندر ہو، مجھ سے مانگ رہا ہے، میں ان تب سب کی بھاشاؤں کو سمجھتا ہوں، میں اپنے بندے کی بھاشا کو سمجھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، میں اپنے ہر بندے کو دیکھ رہا ہوں، میرا ہر بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہو سکتی کہ جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے نکالنے سے سمندر کا پانی کم ہوتا ہے، اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں آ سکتی۔ میں اتنا بڑا دینے والا، اتنا بڑا داتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپے کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس حدیث پر عمل کی توفیق مرحمت فرماوے، اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس احادیثوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔